سبحان اللہ ماشاءاللہ انتہائی عقیدت و اقرار کے ساتھ جناب اسلام الدین قادری صاحب نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام پیش کرتے ہمیں بلا تاکید ہمارے اہل سناخوا بلال شیخانی صاحب سے ملتمس ہو کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ ہم حضرات کے سامنے پیش کریں۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مجھے تو خود آقا نے سنبھال رکھا ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مجھے تو خود آقا نے سنبھال رکھا ہے، اور ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے، ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ میں بلا تاخیر بلال شیخانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ ہم حضرات کے سامنے پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ دل کی گہرائیوں سے بار بار پیش کرتا ہوں اہل خانہ کو جنہوں نے اتنی پیاری روحانی محفل سجائی۔ اللہ کا محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت مشکور ہوں ہمارے سہیل بھائی کا، ان کے توسل سے یہاں حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ انہیں بھی دونوں جہاں کی خوب خوب برکتیں دیکھنا نصیب کرے، آمین۔ محبت و عقیدت کے ساتھ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظارہ پیش کریں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفر بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد اللہ خاموش نہ لیں، مل کے درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے ہی خوبصورت نظام میں ہمارے اسلام الدین بھائی مدینے کی باتیں کر رہے تھے، اور اس وقت یقیناً ہر کوئی کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو آئیے شاعر کیا کہتے ہیں، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا، دل کو چین آئے تو مدینہ سہارا بے سہاروں کا بداوا غم کے ماروں کا، سہارا بے سہاروں کا بداوا غم کے ماروں کا، کوئی کام آئے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ کوئی
لگانے دو دیر بھی آ ہی جاتے ہیں کبھی لمحہ آئے تو مدینہ یاد کر لینا کبھی لمحہ یہ آئے تو مدینہ یاد کر لینا سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا شاعر نے یہ لکھا سنا ہے وہ ان کا ایکسپیرینس تھا میں کہوں یقیناً مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا مصیبت میں تو ہر کوئی انہی کو یاد کرتا ہے مصیبت میں تو ہر کوئی انہی کو یاد کرتا ہے خوشی احمد جو آئے تو مدینہ یاد کر لینا خوشی احمد جو آئے تو مدینہ یاد کر لینا نہ کوئی ستائے تو مدینہ یاد کر لینا انشاءاللہ ان قریب مسجد اعظم کے امام صاحب قریب خدا مسجد جو ہے ان کے امام صاحب آنے والے ہیں تو 2-3 کلام پڑھے جائیں گے انشاءاللہ پھر مختصر 10 منٹ کے کم و بیش بیان ہوگا دعا ہوگی صلوات و سلام تو تمام بھائی سے گزارش ہے کہ جو کچھ گزار اسی طرح تشریف رکھیں اور تمام بھائی سے مدنی التجا ہے کہ جو کلام پڑھا جا رہا ہے اگر آپ بھائیوں کو آتا ہے تو وہ مل کر پڑھیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی در و دیوار بھی گواہی دے گی دوسرا فائدہ یہ کہ آپ کو نیند کا غلبہ ہے نا شیطان ہمیشہ ہم نیکیاں کرتے ہیں تو شیطان آگے ضرور آگے تو وہ شیطان پیارے نہیں ہے کہ جب ساتھ پڑھیں گے تو شیطان پیارے نہیں ہے دوسری باتوں میں بھی خیال نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیک محفل میں جہاں بابا سے بلند وظائف نعت خوانی ثنا خوانی پڑھی جاری ہوں وہاں مل کر پڑھنے سے توفیق عطا ہو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ منور میری آنکھوں
जिसको जो चाहे अता कर दे नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुआ कर दे उस जगह में उनकी चलती है बस उनकी चलती है मदम में क्या से क्या कर दे उस जगह में उनकी चलती है मदम में क्या से क्या कर दे ज़मीन को आसमां कर दे ज़मीन को आसमां कर दे सुरैया को सजा कर दे मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुआ कर दे गमों की धूप में वो सब क्या है जुल्फे लुटा कर दे मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुआ कर दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हलीमा अगर कदी देखे
سجاوا یا رسول اللہ کیڑی سیج تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سجاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول سبحان اللہ سیدنا کریما صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریما صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا جو ان کو بانٹتے ہم نے بھی بڑے شوق سے دیکھا جو ان کو بانٹتے ہم نے بھی بڑے شوق سے دستے عطا کے سامنے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سے ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سے آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں مدینے کی مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو غم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو غم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا ڈوبے جو محمد کے تیرا ہوئے گئے کیا ڈوبے جو محمد کے تیرا ہوئے گئے حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ شکر کے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے
ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھ لے آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ابھی ہمارے درمیان تشریف لاتے ہیں سامنے والے روم میں ادھر سامنے والے روم میں یہ باغے کے آتی تو شرط پہ ولیوں کے امام دے دو پنجے تن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا تیرے داغ مایا تیرا سہارا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے چلتا ہم سب کا گزارا تیری خیر نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرت محترم اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم، اس نے میں اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہماری اس بابرکت حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جس مقصد کے لیے یہ محفل سجی ہے، حاجی عبدالعزیز مرحوم کی ایصال ثواب کے سلسلے میں ان کی پہلی برسی ہے، اللہ پاک قصیدہ بردہ شریف کے صدقے، اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے صدقے، اور بالخصوص جو قرآن کریم کی تلاوت کی گئی اور لا تعداد کلمات پڑھے گئے، سب کی برکات سے اللہ پاک انہیں مغفرت کاملہ نصیب فرمائے، کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ ہمارے جتنے نعت خواں بچے، چھوٹے بڑے حضرات ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں، سب کے فیضان کو اللہ پاک جاری و ساری فرمائے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ والدین کو انسان اپنے دل میں بسا لے، لیکن فطرتی طور پہ اللہ پاک نے انسان کے دل میں اپنے رشتوں کی محبت رکھی ہے، بالخصوص جو اس کے قرب کے رشتے ہیں، والدین، اولاد، بہن بھائی، ان کی محبت تو بہت زیادہ اللہ پاک نے دل میں رکھی ہے، مگر اس میں بھی کمال تب ہوتا ہے اور بات تب بنتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اللہ پاک یہ سعادت عطا فرماتا ہے کہ وہ صرف ایک رسماً اور فطرتاً محبت نہیں کرتے، بلکہ ان کے دل میں اپنے والدین کا احساس اللہ کوٹ کوٹ کے بھر دیتا ہے۔ ان کی اپنے والدین سے جو لگاؤ کی داستان ہے وہ زمانے کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے ہر جگہ پہ کمپرومائز کرنا ہے، لیکن ماں باپ کے معاملے میں نہیں کرنا۔ اس کے شب و روز، صبح و شام اپنے والدین کی طرف جو توجہ ہے نا، وہ اس میں مصروف ہوتے ہیں۔ والدین کو کوئی کمی نہ ہو، بیماری میں کوئی انہیں اذیت و تکلیف نہ بڑھ جائے، یہ ان کی صبح و شام کی ایک ٹینشن ہوتی ہے، اور وہ اپنے والدین کی صحت کے لیے، درازی عمر کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ خصوصی تعلق اور لگاؤ بعض بچوں کو، اولادوں کو اللہ پاک خاص طور پہ عطا فرماتا ہے، اور یہ صدقہ ہوتا ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے بزرگان دین میں ہر بزرگ کا یہ تعلق ہے اپنے والدین کے ساتھ، اور کہاں کہاں پہنچے ہیں۔ حضرت غوث پاک کا تعلق آپ دیکھیں، با یزید بستامی کا تعلق آپ دیکھیں، بابا فرید کا تعلق اپنے والدین کے ساتھ دیکھیں، تو یہ ایک خصوصی کرم جسے اللہ پاک عطا فرما دے تو آپ یقین کریں کہ اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی اللہ پاک کے صدقے سے سنوار دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ تکلیف کسے کہتے ہیں، رزق کی تنگی کس کو کہتے ہیں، کانٹے کی چبھن کس کو کہتے ہیں، انہیں نہیں پتہ چلتا زندگی میں۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ روٹین میں سب کچھ بہتر ہوتا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ والدین سے خصوصی تعلق کی وجہ سے اللہ پاک ان کی دنیا میں ان کے بیڑے پار لگا دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی چیز ہوتی ہے، یعنی آپ اگر اس کو کبھی محسوس کرنا شروع کریں نا، یا اگر کمی ہو اس چیز کی، تو اپنے والدین کے لیے آپ دعا کرنا شروع کریں۔ عموماً یہ ہوتا ہے، ہماری فطرت کا ایک حصہ یہ ہوتا ہے کہ جب تکلیف نہیں ہوتی تو ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، تو والدین بھی صحت مند ہیں تو ہم نے بھی ان کے لیے دعا نہیں کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو معمول بنا کے دیکھیں گے کہ وہ جس کیفیت میں بھی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو،
یہ ایک خصوصی تعلق کا اظہار ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے آپ مانگ رہے ماں باپ کے لیے ہوں گے، اللہ آپ کو اس سے دگنا عطا فرما رہا ہے. قرآن کریم نے اس عنوان اور اس مضمون کو اتنی خوبصورتی سے بیان فرمایا ہے کہ جس کو آپ قرآن کے لفظوں میں تو بلاغت کہتے ہیں اس کو، یعنی قرآن کا جو مضمون ہے آپ اس کو، جیسے آپ اردو پڑھتے ہیں تو ایک عام اردو ہے، ایک اردو معلیٰ اور اردو ادب والی اردو کہلاتی ہے، یعنی الفاظ کا ایک عروج. تو جب ماں باپ کا تذکرہ آتا ہے نا قرآن میں، تو ویسے تو قرآن کا ایک ایک حرف بلیغ اور بلاغت والا ہے، لیکن جب رب ہمارے ماں باپ کا ذکر کرتا ہے تو پھر الفاظ کا جو ادب ہے نا وہ عربی بلاغت کی بھی انتہاؤں پہ ہوتا ہے. یعنی اس کو اگر اہل زبان سمجھے تو وہ حیران ہو جائے گا کہ یہ کن لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے. اتنا اہتمام ہے اور اتنی توجہ دلائی گئی ہے. جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اتنا طویل مضمون ہے. قرآن کا مزاج ہی نہیں ہے، قرآن مختصر بات کرتا ہے. آپ دیکھیں نا، رشتہ داروں کی بات کی، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، یہ جملہ کہا اور ختم. اس میں آپ کے چاچے، مامے، پھپھیاں، پھپھے، خالو سب آ گئے ایک جملے. وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دے، ان کے ساتھ آپ نے وقت گزارنا ہے، مالی مدد کرنی ہے، اخلاق سے پیش آنا ہے، سب اس کے اندر آ گئے ایک جملے. لیکن ماں باپ کا مضمون شروع ہوتا ہے. آپ میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں آپ دیکھیں کیا اس میں اہتمام ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور تمہیں سنا دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. اب اس کے آگے دیکھیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ آپ نے بھلائی سے پیش آنا. اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں، او احدہما، کوئی ایک ہی ہے وہ بوڑھا ہو جائے، فلا تقل لہما اف، تو تم نے انہیں اف بھی نہیں کہنا. تو بات سمجھ میں آ گئی. اف تک نہیں کہہ سکتا انسان تو پھر کیا کہے گا. لیکن قرآن آپ دیکھیں، ولا تنہرہما، اور ان کو کبھی جھڑکنا بھی مت. وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی ان سے بات کرنا تو کرم والی بات کرنا، نرم بات کرنا، شفقت والی بات کرنا، محبت والی بات کرنا، توجہ والی بات کرنا، ادب والی بات کرنا. یہ آیت پوری ہو گئی. آگے پھر اگلی آیت میں پھر شروع فرمایا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. انسان پرواز کرتا ہے نا تو اس کے بازو پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. کہا دنیا میں تیرے بازو پھیلے ہوئے ہوں، لیکن جب والدین کے سامنے آئے تو اپنی عاجزی کے بازو جھکا کے آنا، جھک کے آنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پھر ان کے لیے دعا بھی کرنا. اور دعا کیا کرنا؟ یا اللہ میرے ماں باپ نے مجھے بڑی توجہ سے پالا ہے، بڑی محنت سے پالا ہے. یا اللہ اصل پالنہار تو تو ہے نا، اصل عطا کرنے والا تو تو ہے نا. یا اللہ میرے والدین کی اس نیکی کے بدلے یا اللہ ان پہ ہمیشہ رحم فرما. دعا کرائی گئی. تو یہ قرآن کریم میں اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں مضمون آیا ہے والدین کا، تو اس کو بڑے ایک ایموشنل باادب اور بلاغت والے انداز میں، کہیں والدہ کی تکلیف کا ذکر ہے. حملتہ امہ کرہن، تیری ماں نے تیرے لیے بڑی تکلیف اٹھائی ہے، وضع حمل میں اس کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں خود قرآن بیان فرماتا ہے. تو بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو پوری زندگی کا ایک خلاصہ دے رہا ہوں چند لفظوں میں، کہ آپ کی ساری زندگی کے ہم زندگی میں شارٹ کٹ چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ راتوں رات ہم کہیں سے کہیں پہنچ جائیں. شارٹ کٹ پر بلیو نہیں کرنا چاہیے، یعنی انسان کو زندگی میں محنت ہی کرنی چاہیے. لیکن شارٹ کٹ اگر کوئی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اتنا مجرب ہے یہ کہ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کی بات مانتا ہے، ان سے تعلق نبھاتا ہے اور ان کے لیے ان کا ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک بہت مختصر وقت میں اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے.
اور یہ میری اپنی زندگی کا بھی ایک حصہ ہے، یعنی میں نے اس کو خود آزمایا بھی ہے۔ مجھے فطرتی طور پہ تو ہوتی ہے، ہر ایک کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، لیکن ایک اضافی محبت اللہ پاک نے عطا فرمائی، تو میں نے اس کے ثمرات محسوس کیے۔ ماں کے قدم چومنے سے جو انسان کا قد اونچا ہوتا ہے، انسان کو مختصر وقت میں اللہ پاک باعزت بنا دیتا ہے۔ والدین آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، میں نے والدہ کی دعا کو کبھی بھی اگنور نہیں کیا کہ ماں باپ دعا نہیں دیں گے تو کیا کریں گے، تو ان کا کام ہی دعا دینا ہے، یہ بات نہیں ہوتی۔ جب والدہ آپ کو دعا دیں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں ایک لمحے میں، اور اللہ سے آمین کہیں کہ اگر ماں کی دعا نہیں لگے گی تو پھر کس کی لگے گی بھائی؟ اور آپ کو دعا لگ رہی ہے تو آپ اس کو قبول کر رہے ہیں، اس کو فیل کر رہے ہیں آپ۔ تو میں نے خود ایسا محسوس کیا کہ واقعی دنیا میں پھر کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اگر آپ کے ماں باپ ہیں نا پھر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ کے لیے پشت سے پیٹھ پیچھے آپ کے لیے ایسی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ کبھی والدہ کی طبیعت جیسے خراب ہوئی، عموماً ایسا بھی ہوا کہ میں نے والدہ کے ساتھ ہی میں نے کہا میں لیٹ جاتا ہوں، کہیں رات کو کوئی تکلیف ہو جائے، تو کبھی جیسے آنکھ کھلی تو میں دیکھتا ہوں کہ والدہ بھی جو ہے نا وہ دعا ہی کر رہی ہوتی ہیں ہمارے لیے، یعنی ان کی بھی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ہمارے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں وہ اپنی راتوں میں، اپنے نماز کے اوقات میں وہ ہم کو کتنا ان کا فوکس ہوتا ہے ہم پہ، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ زندگی کا ایک خزانہ ہے جو ہاتھ میں ہوتا ہے اور محسوس نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کتنے بڑے خزانے کے مالک ہیں اور کتنا آپ کو، اور یہ ہمارے لیے دین کا ایک احسان ہے۔ آپ یقین کریں کہ ہم پہ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں مصطفیٰ عطا فرمایا، جنہوں نے یہ ہمیں فیل کرا دیا ہے، جنہوں نے ہمیں یہ محسوس کرا دیا، جنہوں نے ہمیں یہ بتا دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کتنا، آپ دیکھیں کہ قدموں میں جنت رکھی، حضور علیہ السلام نے باپ کو جنت کا درمیانہ دروازہ کہا، حضور علیہ السلام نے والد کو ایز اے والد معاشرے میں اتنا بلند کیا، اور والدہ کو ایز اے والدہ ایسا معاشرے میں بلند کیا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم لوگ دم نہیں مار سکتے تھے ماں باپ کے آگے۔ حضور نے اتنا اس حوالے سے ہمیں ڈرایا اور اتنا ہمیں مقام بتایا کہ ہمیں حضور علیہ السلام نے جب یہ کہہ دیا کہ تیری جنت بھی یہ ہے اور تیری دوزخ بھی یہ ہے، یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا ان کی قدر کر لو گے تو جنت مل جائے گی، نا قدری کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ یہی سب کچھ ہے، فیصلہ یہی ہوگا، معیار یہی ہے، سب کچھ یہی قرار دے دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا فہم تھا، کیا بصیرت تھی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ دیکھیں کہ دین کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ دین یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کا رسول آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ دین یہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ ان کی بصیرت دیکھیں کہ کتنی بلند تھی کہ انہیں حضور کے پاس بھی آنا تھا اور والدہ کی خدمت بھی تھی، تو انہوں نے فیصلہ اس بیس پہ کیا کہ میرے مصطفیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہوں گے، تو میرے مصطفیٰ مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کروں اور خیال رکھوں، ابھی اس کے پاس کوئی نہیں ہے، تو یہ دین ہے۔ اور وہ اپنی والدہ کی خدمت میں رہے، اور حضور نے ان کو اتنا نواز دیا اس بنیاد پہ، اتنا عطا فرمایا کہ اپنی امت کے لیے ان سے دعا بھی کرائی۔ کوئی سوچ سکتا ہے امام الانبیاء کسی سے دعا کرا رہے ہیں کہ تم میری امت کے لیے دعا کرنا؟ سوچ سکتا ہے کوئی آدمی یہ مرتبہ ملے کسی کو، یہ مقام کسی کو ملے؟ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک بزرگ درمیان میں ہو تو ہم کہتے ہیں جی دعا کرنا، کوئی نیک آدمی ملے جی دعا کرنا، ہوتا ہے نا یار۔ امام الانبیاء فرمائے حضرت عمر سے کہ قرن کا اویس ملے گا تو اس سے میری امت کے لیے دعا کرا دینا۔ آپ اس کی بیس کو سمجھیں، یہ بڑی اہم بات ہے کہ انہوں نے والدہ کے قدموں میں اپنی زندگی گزاری ہے، اور حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ اویس کا مقام کیا ہے، اللہ نے اس کو کیا عطا فرمایا۔ تو یہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس یہ نعمت اور یہ دولت عموماً موجود ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سمجھ بڑی دیر سے آتی ہے۔ آپ یقین کریں جس کو اللہ سمجھدار کر دے اس حوالے سے اس کے نصیب ہیں، بڑی دیر سے سمجھ آتی ہے، بعد میں جا کے انسان سمجھتا ہے تو ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے سب کچھ۔ تو یہ ایک خاص میں نے پہلا آپ کے لیے پیغام عرض کیا مختصر لفظوں میں
کہ اس چیز کو بڑی اہمیت دیں، خصوصاً نوجوان بچے ہیں۔ میں نے لاسٹ ٹائم جمعے میں جو بیان کیا تھا اس میں یہ بتایا تھا کہ قرآن کریم نے گفتگو کا انداز میں نے بتایا تھا اس جمعے میں، تو میں نے بتایا تھا کہ قرآن نے قول کے لفظ سے نا صفات بیان فرمائی کہ قول کیسا ہونا چاہیے۔ زندگی کے ہر شعبے کا الگ قول ہوتا ہے، جیسے جاہلوں کے پاس سے گزرو تو بحث نہیں کرو، سلام کہتے ہوئے گزر جاؤ، اور لوگوں سے عموماً بات کرو تو حسن والی، قولوا للناس حسنا، اور تبلیغ کرو تو قولا لینا، نرم بات کرنے کا حکم دیا گیا۔ کہیں کوئی آپ کانٹریکٹ کر رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں تو قولا بلیغا کا حکم دیا گیا کہ آپ بڑی جامع بات آپ اس مقام پہ کریں گے، اور کہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو قولا معروفہ کہا کہ آپ دوسرے کی عقل کے مطابق آپ نے بات کرنی ہے۔ تو وہی یہ بھی میں نے کوٹ کیا تھا جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ قولا کریمہ بھی ایک قرآن نے کہا اور یہ اس کو والدین کے ساتھ چھوڑا۔ تو قرآن ہمیں ہر مرحلے کی گفتگو سکھاتا ہے۔ تو یہ گفتگو ایسی ہے کہ شب و روز آپ کا تعلق پڑتا ہے والدین سے، ماں باپ سے، اور قرآن نے اس حوالے سے حکم دے رکھا ہے، یعنی آپ نہیں کریں گے تو وہ فرض چھوٹ جائے گا آپ سے اور انسان گناہ گار ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم ایک طرف یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ جی میں 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تلاوت بھی کرتا ہوں، میں یہ صدقہ بھی کرتا ہوں اور میں یہ خیرات بھی کرتا ہوں، اور ایک آواز آپ نے اونچی ماں کے سامنے اٹھائی، اور یہ نہ ہو کہ اللہ پاک کس چیز پر عمل ضائع کر دے، کس چیز پہ اللہ پاک ناراض ہو جائے۔ یہ اس کی بڑی مین وجہ ہے۔ والدین کے ساتھ جو تعلق ہے نا، یہ تو بڑی احتیاط سے اپنی نیکیاں سمجھے کہ آپ نے بڑھانی ہے تو ادب، اور ختم کرنی ہے تو آپ ایک آواز میں آپ کا سب کچھ جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ اور اگر والدین کسی کو بڑھاپے میں ملے ہوئے ہوں تو آپ سمجھیں کہ فرشتے اس کی طاق میں ہیں، نگاہ رحمت اس کی طاق میں ہے، اور وہ بندہ جو ہے نا وہ بڑا امتحان میں۔ اور جو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بڑھاپے میں والدین ملے تھے اور جنت نہیں کما سکا تو خاک آلود ہو، یہ حضور نے کہا آمین، دعا کی ہے اس پر۔ یعنی یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ ماں باپ بوڑھے ملے ہوئے انسان کو، تو اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی۔ میں نے ایسے، مجھے بلکہ بھائی صاحب کی صاحبزادی کا بہن کا فون آیا مجھے چند دن پہلے پروگرام کے لیے، بولا کہ میں جو ہے وہ ابو کے لیے پروگرام کرنا ہے، آپ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ مجھے بھائی صاحب کا چہرہ یاد آ گیا، تو میں نے کہا بہن کیوں نہیں آؤں گا، میں ضرور آؤں گا۔ تو جو اس کے لہجے میں اپنے باپ کے لیے ایک محبت تھی اور محفل کرانے کا جو ایک شوق تھا، یہ اللہ پاک دے دیتا ہے جس کو عطا فرما دیتا ہے، تو یہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ درد تلاش کریں اپنے دل کے اندر، اور اس کو نہیں ہے تو بھریں، درد لائیں کہیں سے ماں باپ کے لیے۔ یہ درد آپ کو دنیا و آخرت کے دردوں سے محفوظ کر دے گا اور انسان کو جو ہے وہ سربلند کر دے گا۔ تو یہ ایک خصوصی پیغام ہے بچوں کے لیے۔ دوسرا، دنیا سے کوئی چلا جائے اور ہمارے دین کا تعلق ظاہر ہے کہ ابھی انسان دنیا میں نہیں آتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اس کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں وہیں سے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ دین اتنی سرپرستی کرتا ہے ہماری، ہم پیدا نہیں ہوئے، ہمارے احکامات بیان ہو رہے ہوتے ہیں۔ جنین کہتے ہیں، یعنی پیٹ والا بچہ، اس کے اپنے احکامات ہیں پورے کہ مختلف صورتوں میں اس کا کیا حکم ہے، کیا حق ہے، اس وقت سے اللہ نے شروع کیا وہ۔ تو ایک نہ نظر آنے والی دنیا ہے جو ہم سے پہلے تھی، اور ایک نظر نہ آنے والی دنیا ہے جو ہمارے بعد ہے، ہم اس کے بیچ آ گئے۔ یعنی ازل میں ہمارا فیصلہ ہوا تھا تو ہماری روح بن گئی تھی، وہ ایک دکھائی نہ دینے والا ورلڈ تھا۔ اب ہم یہاں آئے تو یہاں دکھائی دے رہے ہیں، اور ایک ایسا جو ابھی ہمیں نہیں دکھائی دے رہا، ایک اور دنیا کی طرف ہمیں چلا جانا۔ تو یہ جو درمیان کا حصہ ہے یہ پل ہے دونوں کے لیے، اور ایک معاہدے کو ہم نے اٹھا کے اس دوسرے دنیا تک ہم نے پہنچانا ہے۔ ایک وعدہ ہم کر کے آئے تھے تو اس کو ہم نے وہاں تک پہنچانا ہے۔ تو جو لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ایمان اور سلامتی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں تو وہ اپنے معاہدے کو پورا کر کے لے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک اس معاہدے کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ تو جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے ظاہر قبر میں جانے والے کے احکامات، اس سے تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کسی کے لیے نیکی کرتے ہیں تو کیا وہ اس کو پہنچ جاتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بالکل پہنچ جاتا ہے۔
تو ایصال ثواب کا جو کانسیپٹ ہے وہ حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا، اور کئی صحابہ کرام جیسے کنواں کھدوایا حضرت سعد نے، یا کسی نے حج کیا اپنے مرحوم والدین کے لیے، یا یہ ساری چیزیں وہ ہیں، یہ تلاوت کی ہے، یہ نماز پڑھی ہے، یہ ساری وہ چیزیں جو عہد صحابہ سے ہیں، یعنی خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنے مرحومین کو یاد رکھا اور ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کیا۔ ہمارے معاشرے میں اب یہ ہے کہ اس کو اور اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے، آپ یہی کہہ سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ تیجا ہے، 15ویں ہے، برسی ہے، تو اس میں ایک اہتمام آ جاتا ہے، تو یہ بھی بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی آپ نے کوئی دین میں اضافہ کر دیا ہے۔ تو دین میں اضافہ کرنا کوئی چھوٹی ٹرم یا اصطلاح نہیں ہے، یہ بہت بڑا الزام ہوتا ہے، ہم بڑی آسانی سے لگا دیتے ہیں کسی پہ۔ دین میں اضافہ کرنا تو بدعت ہے نا، اور دین میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دین کی کوئی بنیادیں ہلا دی ہیں، اللہ پاک نے فرض پورے کر دیے ہیں، اللہ پاک نے حضور علیہ السلام نے واجبات بتا دی ہیں، سنتیں بتا دی ہیں، اس میں کوئی اپنی طرف سے ایڈ کر کے کوئی چیز داخل نہیں کر سکتا۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ جی میں نے والد کی برسی کرنی ہے اور یہ میرے اوپر فرض ہے یا دین نے فرض کیا ہوا ہے، تو بھئی اب آپ اس کو کہیں گے کہ یار اللہ نے فرض پورے کر دیے، آپ اس کو کون سا فرضوں میں داخل کر رہے ہو، یہ اضافہ ہو جائے گا، آپ سمجھ لیں۔ تو ہر چیز کوئی دین میں ہم کسی چیز کی آسانی کے لیے کوئی شیپ بنا رہے ہیں اس کی، یا کوئی اس کو ایک عملی شکل دے رہے ہیں، تو وہ کوئی آسانی سے دین میں اضافہ نہیں ہو جاتا ہے ہر عمل سے۔ جیسے صحابہ کرام نے بھی نماز پڑھی ہے، لیکن زور کی نماز 1:30 بجے ہی پڑھی ہے، 1:15 بجے ہی پڑھی ہے، ٹائم مخصوص کر کے پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہے بھائی، صحابہ کرام نے تو کوئی وقت نہیں مخصوص کیا۔ تو ہم تو ہمارے یہاں تو 1:30 بجے امام صاحب نہ پہنچیں تو مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ ٹائم طے کیا ہوا ہے، آپ کیسے نہیں پہنچے؟ تو بھئی صحابہ کرام نے تو نہیں پڑھی، آپ کیوں اس پہ اتنی شدت کر رہے ہیں؟ تو آپ یہی کہیں گے بھئی ہم نے کوئی دین میں اضافہ نہیں کر دیا، بھئی ایک چیز ہے اس کو عملی شکل آسانی پیدا کرنے کے لیے، ہم کو اس کو فرض واجب نہیں کہہ رہے ہیں، آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم نے کر دیا ہے، ایک ثواب کی نیت سے ہی کیا ہے، آسانی ہوگی بھی، لوگ ایک وقت میں پہنچ جائیں گے اور آسانی سے نماز پڑھ لیں گے۔ تو جو اس نیت سے یہ ٹائم طے کر رہا ہے کہ سارے حضور کے امتی بر وقت اپنے سہولت سے پہنچ کے نماز پڑھ لیں گے، تو آپ کا وقت مقرر کرنا بھی اللہ کے ہاں ثواب لکھا جائے گا۔ اور جس بندے نے پہلی دفعہ ایسا کیا ہوگا، دائرہ پہلے نہیں تھا نا، یہ جس بندے نے پہلی دفعہ ایسا کیا ہوگا کہ آپ نماز کا ٹائم مخصوص کریں تاکہ سب پہنچ جائیں، وہ جو بھی ہوگا اللہ کا بندہ جس کو مخلوق خدا کی فکر ہوگی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو اچھا کام ایجاد کر دیتا ہے، جب تک اس پہ عمل ہوتا رہتا ہے، اللہ اس پہلے شخص کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ من سنّ سنتاً حسنتاً کے الفاظ ہیں، جس نے سنّا نیا کام، سنت کام، یعنی سنّا سے مراد اچھا کام شروع کر، جس نے شروع کیا اللہ نے اس کا ثواب جاری فرما دیا۔ تو اب یہ کوئی وہ بیچارہ دین میں اضافہ کر کے نہیں چلا گیا ہے۔ تو یہ موجودہ دور میں چند اب یہی ہوتا ہے کہ بھئی ایصال ثواب کرنا ہے تو کوئی ایک دن آپ مخصوص کر لیں، جی مجھے اپنے والدین سے بہت محبت ہے، اب میں وصال 20 جنوری کو ہوا ہے تو 20 جنوری کو بھی کر رہا ہوں، 18 کو بھی رکھ سکتا ہوں، 16 کو بھی رکھ سکتا ہوں، کوئی اس میں طے نہیں ہے کہ طے کریں گے تو ناجائز ہو جائے گا، یعنی یہی اسی دن ہوگا، کسی اور دن نہیں ہو سکتا، تو یہ اضافہ ہو گیا۔ پھر یہ اضافہ نہیں کریں آپ، 15ویں بھی آپ دیکھیں 10ویں دن ہو جاتی ہے، 40واں بھی آپ دیکھیں 30ویں دن بھی، 35ویں دن بھی لوگ کر لیتے ہیں، اس میں ٹائم مخصوص والی بات ہی نہیں ہے، صرف ایک محفل کے لیے آج کا دن طے تھا تو آپ سب محبت میں آ گئے، آپ نے سب نے شرکت کر لی تو سب کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ تو یہ ہمارے ہاں کسی کو مشرک کہنا، اب تو ہمارے سعودی حضرات جو ہے وہ تھوڑی سی روش بدل گئی ہے، لیکن وہ بھی بہت آسانی سے مشرک کہہ دیتے تھے۔ اور میں شاید کل یا پرسوں ویڈیو دیکھ رہا تھا امام السدیس کی کہ وہ جو اشعار ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، وہ اشعار میں نے پہلی دفعہ سنے تو وہ پڑھ رہے تھے، تو یعنی میں جب حرم میں تھا نماز پڑھ رہا تھا جمعے کی حج کے موقع پہ 2007 میں،
تو خطبے میں کہا گیا کہ جی لبس التمائم شرک، تعویذ باندھنا شرک ہے، تو میری تو آنکھیں کھل گئی، میں کہا ہم پہنتے بھی ہیں پہناتے بھی ہیں، تو میرے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ تو شرک بہت آسانی سے یعنی کہہ دینا یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، یعنی یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سیدھے سادے لوگ وہاں عرب سے کوئی جاب وغیرہ کاروبار کر کے یہاں آتے ہیں نا، انہوں نے جو دیکھنا ہے اس کو شرک ہے جی، شرک ہے جی۔ تو یہ میں بڑی اہم بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ شرک تو مطلب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو آپ نے مشرک کہا ہے تو یا تو وہ ہے تو ہے، آپ نے بول دیا، اور اگر نہیں ہے تو یہ جملہ بیکار نہیں جائے گا آپ کا۔ حضور نے فرمایا وہ ہے تو اس کو لگے گا، اور نہیں ہے تو پھر آپ کو لگے گا، یعنی یا وہ ہے یا پھر آپ ہیں۔ مسلم کو مشرک کہنا بھی شرک ہے نا، کسی مسلم کو کافر کہنا کفر ہے، یعنی میں اگر کسی کو والعیاذ باللہ کافر کہتا ہوں اور وہ مسلمان ہے تو میں کیوں کہہ رہا ہوں بھائی؟ آسان بات ہے کیا؟ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو سمجھے بغیر جو ہے نا ہم فتوے لگانے میں ہمارا کوئی ثانی نہیں۔ ابھی جیسے میں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ جی میں نے جو ہے وہ جیسے کوئی جانور ہے تو جی یہ غوث پاک کے لیے، تو یعنی یہ اب اس میں یہ کہا جائے گا کہ اس نے شرک کر دیا، جانور تو اللہ کے لیے۔ بھائی میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ جانور بسم غوث کہہ کے میں بسم عبد القادر کہہ کے میں اس کو ذبح کرنا ہے، بھائی وہ ذبح کی بات ہے، یہ ایصال ثواب ہے۔ ابھی اگر شاکر مثال کے طور پہ برسی کریں اور ایک جانور لے آئیں، یار میں اس کو ذبح کروں گا اور اس کا کھانا بنواؤں گا اور والد کے لیے میں نے یہ جانور لیا، اب والد کے لیے جانور لیا مطلب جانور اللہ ہی کا ہے، والد کے ایصال ثواب کے لیے، سمپل سی بات ہے۔ یعنی آپ کسی کی نیت کو درست کرنے کے لیے آپ ایک جملہ آپ کو ایڈ کرنا ہے وہاں ہے۔ ابھی مثال کے طور پہ ناخدا مسجد ہے، ناخدا فیملی والوں نے شاید ہو سکتا ہے کہ جگہ دی ہو، تو مسجد ہے لیکن ناخدا، ویسے یہ لفظ جو ہے وہ نا الگ اور خدا الگ نہیں ہے، ایک ہی لفظ ہے، یہ ناؤ کشتی کو کہتے ہیں اور خدا جو ہوتا ہے وہ چلانے والا، تو ناؤ خدا سے نا خدا ہو گیا، یعنی کشتی کو سنبھالنے والا، لیکن یہ شاید فیملی کے نام پہ، تو اب ہے تو مخلوق کا نام ہے نا، اور اللہ کے گھر کا نام رکھا ہو۔ آپ کہیں گے جی یہ مسجد کس کی ہے؟ جی یہ حاجی عبدالستار صاحب کی مسجد ہے، آپ کیا بولیں گے جی مشرک ہو گئی؟ بولیں نہیں بھائی یہ ان کے ایصال ثواب کے لیے مسجد ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو ثواب ملتا ہے۔ یعنی بڑی آسان چیزیں ہیں، ہم آسانی پیدا کریں، ہم سوچ میں مشکل پیدا نہ کریں۔ تو میں تھوڑا اس میں ڈیپ میں چلا گیا، ایک مسئلہ اس کی وضاحت بھی میں نے چاہا ہو جائے۔ تو والدین سے میں نے شروع کیا تھا کہ اگر نصیب ہے تو آپ سمجھیں کہ دنیا و آخرت کے خزانے اللہ نے آپ کو دے رکھے ہیں، اور اگر کسی کے والدین میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو بھی آپ کا کنیکشن جڑا ہوا ہو، آپ کو ان کے وسیلے سے کبھی رکے گا نہیں، ملتا رہے گا۔ آپ نے والدین کے لیے دعا کی، اگر وہ کوئی ان میں سے دنیا میں نہیں ہے تو اللہ اس کا صلہ آپ کو دے گا، وہ والدین کا فیض آپ کو قبر سے ملے گا۔ آپ نے نیکی کی نا والدین کے ساتھ، آپ ڈھونڈیں کہ میرے والد جو ہے وہ کس رشتہ دار سے بہت خاص تعلق ایک رکھتے تھے، آپ بھی خاص تعلق رکھیں۔ یہ کسی کو کہنے کا موقع نہ دیں بیٹا تیرا باپ میری بہت عزت کرتا تھا لیکن تو نے تو ستیہ ناش کر، یہ کسی کو موقع نہ دیں۔ ڈھونڈیں، آپ والدین کی نسبتیں ڈھونڈیں، ماں کی نسبتیں ڈھونڈیں، ماں کا کیا لگاؤ زیادہ تھا، والد کا لگاؤ کہاں زیادہ تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کرتے تھے، جیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو جب حضور علیہ السلام نے دیکھا کوئی بکری ذبح کی تو وہ کس کو بھیجتی تھی، تو آپ نے بھجوا دیا۔ دیکھیں روح خوش کرنے کا ایک کانسیپٹ آپ دیکھیں سنت سے ہمیں حاصل ہے۔ تو والدین کی قبر پہ جا کے اگر حضور نے فرمایا کوئی جمعے کے دن سورہ واقعہ سورہ یاسین پڑھے تو حدیث کے الفاظ ہے کہ ہر حرف کے بدلے اللہ اس کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ ہفتے میں ایک دفعہ ان کی قبر پہ ضرور جا کے سورہ یاسین پڑھو، اور سورہ یاسین پڑھ کے ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس یاسین کے بدلے ان کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ ایصال ثواب ہے، کسی بھی شکل میں ہو، صدقات کی شکل میں ہو، انسان کوئی آپ نے محفل کی ہے اس شکل میں ہے، ذکر ہو گیا اللہ رسول کا،
خصوصاً اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، ضرورت مندوں کا خیال رکھا جائے. یہ کسی ایک دن سے تو مخصوص ہے نہیں، جب بھی آپ کو موقع ملے نیکی کرنے تو آپ اس نیکی میں شامل ہو جائیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دنیا میں اپنے والدین کا بھی مطیع و فرما بردار بنائے، والدین کا فیضان اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کا سایہ قائم و دائم فرمائے، آمین. انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ پاک جن کے والدین دنیا سے گزر گئے انہیں مغفرت کاملہ نصیب فرمائے. خصوصاً ہمارے شاکر بھائی، ان کے والد مرحوم اللہ پاک نے کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرمائے. وما علیہ صلاۃ والسلام کی. تاجدار شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام. ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میں نہیں، بس نہ جاؤ قیامت میں مولا کریم. کوئی حسن عمل پاس میں لاج رکھنا تمہیں، اے شفیع اے امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم اے شہر شاہدی، تم پہ ہر دم کروڑوں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بوسيلة قلب فضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وبوسيلة وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الہ العالمین اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین اس محفل کے توسط سے اپنا ذکر، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ سورہ ملک کی تلاوت کی گئی،
درود تنجینا پڑھا گیا، قصیدہ بردہ شریف پڑھا گیا، ختم قادریہ پڑھا گیا، لاتعداد مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھی گئی، قرآن پاک 3 مرتبہ تلاوت کیا گیا، کلمہ پاک لاتعداد پڑھا گیا، درود شریف لاتعداد مرتبہ پڑھا گیا۔ یا اللہ سب ہدایہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین اس کا ثواب امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام علیہ السلام، تمامی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جمیع اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، تمامی سلاسل کے تمامی بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوصاً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلفائے اربعہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ عشرہ مبشرہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ شہدائے بدر و احد، شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ جمیع ائمہ کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین بالخصوص حاجی عبدالعزیز مرحوم کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرما۔ انہیں ہم سب کو عذاب قبر سے، عذاب حشر سے، عذاب جہنم سے محفوظ و معمور فرما۔ ان کی اور ہم سب کی تمام لغزشوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ان کی حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں شفاعت نصیب فرما، حضور کی نظر رحمت نصیب فرما، قبر میں وسعت اور کشادگی نصیب فرما، آسانی نصیب فرما، آسانی نصیب فرما۔ شاکر کی جو دادی ہیں حنیفہ بائی، ان کے جو دادا ہیں حاجی عمر، ان کے ماموں ہیں رنجو، نانا ہیں سلیمان، اور ان کی جو نانی ہیں زینب، یا اللہ سب کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سب کو مغفرت کاملہ نصیب فرما۔ ان کی جمیع فیملی، تمام اعزاء اقربا جو حالت ایمان میں دنیا سے پردہ کر گئے، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس مجلس میں ہمارے جتنے اعزاء اقربا حالت ایمان میں اس دنیا سے پردہ کر گئے، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سب کو مغفرت کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے ذکر کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ کرونا وائرس، مختلف امراض، وبائیں جو معاشرے میں پھیلے ہوئے، یا اللہ ہم سب کی، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ جو مبتلا آفات ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل نصیب فرما۔ جو ہسپتالوں میں ہیں، مشکل میں ہیں، تکالیف میں، یا اللہ انہیں اپنا گھر نصیب فرما، انہیں شفا عطا فرما، آسانی مرحمت فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں مال قرض سے خلاصی نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی تجارتوں میں، کاروبار میں اور رزق میں برکت عطا فرما، استحکام نصیب فرما۔ پورے ملک پاکستان کی معیشت کو استحکام نصیب فرما۔ الہ العالمین اس ملک میں پرچم اسلام کو سربلند فرما، ذکر حبیب کے پرچم کو سربلند فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنا ذکر عطا فرما، اپنا شکر عطا فرما، اپنی اطاعت عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنی رحمت عطا فرما، اپنی ناراضی سے بچا، اپنے عذاب سے بچا، اپنی سختی سے بچا، اپنی پکڑ سے بچا، اپنے حبیب کی محبت دے، ان کی زیارت دے، ان کی شفاعت دے، ان کی اطاعت دے، ان کی اتباع دے، ان کی محبت دے، ان کی نظر رحمت دے، ان کے گنبد کا سایہ دے۔ الہ العالمین
قبر میں جائیں تو ان کی زیارت عطا فرما، حشر میں ان کی شفاعت عطا فرما، پل صراط پہ ان کی دعا نصیب فرما، جنت الفردوس میں ان کا قرب نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو نیک اعمال عطا فرما، نماز نصیب فرما اور اپنے وقت پہ نصیب فرما، فجر و عشاء کی پابندی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں نگاہوں کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے نوجوان بچے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم سب کے لیے ایمان پہ چلنا آسان فرما، ہمارے کردار کی حفاظت فرما، ہماری سوچ کی حفاظت فرما، ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے کردار کی فکر عطا فرما، اپنی آخرت کی فکر عطا فرما، دنیا کی مختصر زندگی کے دھوکے سے بچا، متاع الغرور سے بچا۔ الہ العالمین ہمیں آخرت کا سامان نصیب فرما، یا اللہ آخرت کی فکر نصیب فرما۔ الہ العالمین بالخصوص اس گھر پر اپنا فضل نازل فرما، اس گھر کے مکینوں پر اپنا فضل نازل فرما، شاکر ان کے تمام برادران پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، ان کی بہنوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ الہ العالمین ان کی والدہ کو صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، درازی عمر بالخیر نصیب فرما، ان کے رزق میں برکت دے، کام کاج کاروبار میں برکت دے، تمام مشکلات کو دور فرما دے۔ الہ العالمین غازیان اسلام جو تیرے دین کے لیے سرگرداں رہتے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، ان کے مشن کو جاری و ساری فرما۔ الہ العالمین ان کے مشن کو جاری و ساری فرما، یا اللہ ان کے مشن کو جاری و ساری فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرما، دنیا و آخرت کے شر سے ہم سب کو محفوظ و معمول فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو صراط مستقیم اور اس پر استقامت نصیب فرما، ہماری دعائیں ہمارے حق میں قبول و منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ بھائی 5 کا ہلکا بنا لیں، 5 محفل کی اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔